راکس نے وہ ساری رات پجاری جی کے پاس ہی گزاری تھی۔ وہ ان سے آگے کی معلومات کے بارے میں رہنمائی لیتا رہا۔ پجاری نے اسے دن میں روشنی کی زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کو بولا تھا، کیونکہ فرعون راہ کو سورج سے طاقت ملتی تھی۔ تو اس حساب سے اب راکس کو بھی سورج کی روشنی میں ہی اہم فیصلے کرنے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھا دربار میں گیا تھا۔ سب درباریوں کی موجودگی میں اس نے فرعون کی لاش تخت پہ رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ دیکھ کر سب تھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کا بھائی اموس بھی وہاں آ گیا تھا۔ وہ بھی خود پر ضبط کر کے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں ملکہ کے آنے کا شور اٹھا۔ اموس نے اسے دیکھتے ہی اپنی تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ راکس نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں بھائی، ابھی وقت نہیں، بس آج کا دن انتظار کر لیں، ان کا سر اڑانے کا موقع آپ کو ہی دوں گا۔ ملکہ ایسے دھاڑے مار رہی تھی جیسے فرعون کے دکھ میں جان ہی دے دے گی۔ وہ لوگ اس کالے لباس میں روتی بلکتی ملکہ کی اگر سچائی نہ جانتے ہوتے تو شاید اس کو سر آنکھوں پر بٹھا لیتے، مگر اس وقت تو ان کے دل غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں ملکہ کا شیطان باپ، جو کہ طبیب وہاں کے روپ میں تھا، آگے بڑھا جیسے کوئی اشارہ تھا۔ اسی دم ملکہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ملکہ کی داسیاں آگے بڑھیں اور اسے اٹھا کے لے گئیں۔ طبیب بھی ان کے ساتھ وہاں ہی نکل گیا۔ اموس نے آگے بڑھ کر مشیر حاس کو فرعون کی وصیت پڑھنے کا اشارہ کیا۔ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وصیت کے مطابق فرعون کو زہر دے کر مارا گیا تھا۔ اب اس کی جگہ راکس کو فرعون نامزد کیا گیا تھا اور اسے حکم دیا گیا تھا کہ فرعون کی ممی کو مقبرے میں پہنچانے سے پہلے اس کے قاتلوں اور محل میں موجود باقی غداروں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ فرعون کی لاش کو ایک دن کے لیے دربار میں رکھا گیا تاکہ دوسرے ممالک سے آنے والے امراء و بادشاہ اس کو آخری بار دیکھ سکیں۔ سارا دن راکس اور اموس دربار میں ہی رہے۔ پجاری جی نے محل کے غداروں اور جادوگروں کی پہچان کے لیے نشانی راکس کو بتا دی تھی۔ پورے ملک میں عام منادی کرا دی گئی تھی کہ فرعون کو زہر دینے والے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگلی صبح اس کا شہر کے باہر بڑے میدان میں سر قلم کیا جائے گا۔ سیانا اور اس کا باپ، جو پہلے زہر والی بات سن کر پریشان تھے، یہ جان کر کہ کس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ اگر ابھی ان پر شک آ جاتا تو وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ کل رات ان کا سارا عمل ضائع ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ کوشش کے باوجود فرعون کا سراغ لگا سکے تھے اور نہ راکس کو قابو کر سکے تھے۔ اب وہ لوگ اگلی اماؤس کی تک عام سے جادوگر تھے۔ اب ان لوگوں کو فرعون کی شاہی مہر والی انگوٹھی کی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر ملکہ بھی کوئی فرمان جاری نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح ملکہ کو اس کے باپ نے جان بوجھ کر میدان میں سزا دیکھنے بھیجا تھا تاکہ وہ دکھی ہونے کا ڈرامہ کر کے عوام کی نظروں میں مقبول ہو جائے، اور خود محل میں ہی رک گیا تھا تاکہ فرعون کی انگوٹھی چوری کر سکے۔ راکس نے پہلے ہی محافظوں کو پردے کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ اموس اس کے ساتھ تھا، جسے اس نے ہدایت کر دی تھی کہ جیسے ہی وہ اشارہ کرے اموس فوراً اس جادوگر کا سر قلم کر دے تاکہ اسے کوئی منتر پڑھنے یا چال چلنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ میدان میں ہزاروں تعداد میں مجمع لگا ہوا تھا۔ محل کے سارے خادم اور داسیاں بھی وہاں سے بھلا جاگ تھے۔ اسی طرح جو لوگ جادو چھوڑے وظیفہ لے رہے تھے ان کو بھی بلایا گیا تھا۔ آج بڑی تعداد میں لوگوں کو سزائے موت ملنے والی تھی تاکہ اگلی بار کوئی بھی غداری کرنے سے پہلے ان لوگوں کے انجام سے عبرت پکڑے۔ وہاں میدان میں سزا کی تیاری ہو رہی تھی اور ادھر محل میں طبیب جادوگر فرعون کی لاش کو الٹ پلٹ کر اس کے ہاتھ انگوٹھیاں چیک کر رہا تھا، جب اچانک اسے آواز آئی، کیا ہوا، یہ انگوٹھی ڈھونڈ رہے ہو؟ راکس نے انگلی آگے کی۔ وہ نہیں، وہ فرعون کو اچانک سامنے دیکھ کر بوکھلا گیا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا۔ اس کے پیچھے کھڑے اموس نے راکس کے اشارے پہ اس کا سر قلم کر دیا۔ راکس نے اس کی تڑپتی ہوئی لاش کے سامنے اپنا انگوٹھی والا ہاتھ کیا اور بولا، دیکھ لیں بھائی جان، آپ کے پہلے دشمن کو سزا مل گئی، اب دوسری کی باری۔ اسی دم انگوٹھی میں پیلی روشنی چمکی۔ وہ دونوں نم آنکھوں کے ساتھ محافظوں کو اس کی لاش اٹھا کر میدان میں لانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ میدان میں رش لگا ہوا تھا۔ محل کے خادموں کو الگ کھڑا کیا گیا تھا اور جادوگروں کو الگ۔ اسی دم فرعون کے آنے کی منادی کر کے سزا پر عمل درآمد کروانے کا اعلان کیا گیا۔ سیانا اونچی جگہ پر ردے فرق پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر رہی تھی کہ اس کے باپ نے اب تک شاہی مہر والی انگوٹھی حاصل کر رہی ہوگی
اور کچھ ہی دیر میں وہ لوگ میدان کا نقشہ بدل دیں گے اور اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر پورے مصر کے حکمران بن جائیں گے۔ اسی دم اس کی نظر مصروف سراکس پر پڑی، جو میدان میں بڑے پجاری کے ساتھ کھڑا کچھ مشورہ کر رہا تھا، اور اس میدان کے ساتھ دوسرے سرے سے بہت سے جلاد داخل ہو رہے تھے۔ اتنی دیر میں محافظ بھی کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک لاش کو لے آئے، اور جیسے ہی انہوں نے اس پر سے کپڑا ہٹایا، سیانا کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیخیں میدان میں ابھری۔ راکس نے نفرت بھری نظر سیانا پر ڈالی، جو اٹھ کر میدان کی طرف بھاگ رہی تھی۔ سیانا میدان میں پہنچ کر باپ کی لاش سے لپٹ کر داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ دوسروں کے گھر اجاڑنے والوں کے جب خود گھر اجڑتے ہیں تو انہیں خدا یاد آتا ہے، مگر پھر بھی معافی کے لیے نہیں، بلکہ شکوہ کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ معافی تو وہ مانگتے ہیں جو شرمندہ ہوتے ہیں۔ وہ شرمندہ ایک نہیں تھی، وہ تو دکھی تھی، اپنے سہاگ کے مرنے پہ نہیں، اپنے شیطان باپ کے مرنے پہ۔ راکس اس کے پاس گیا اور عجیب لہجے میں بولا، ملکہ یالیہ، آپ اس غدار طبیب کے مرنے پہ اتنا کیوں رو رہی ہیں، بجائے بادشاہ سلامت کی میت کے رونے کے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بادشاہ سلامت کا قاتل مارا گیا۔ یہ میرے بابا ہیں، وہ چلائی اور مزید رونے لگی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کیا بولی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ ملکہ دوبارہ بولیں۔ کیا آپ نے یہ کہا کہ یہ بوڑھا جادوگر آپ کا باپ تھا؟ ہاں، یہ میرے بابا تھے، مصر کے عظیم جادوگر۔ تم نے کیسے مارا انہیں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اتنی آسانی سے مرنے والے تو نہیں تھے، وہ ہذیانی انداز میں چلاتی ہوئی بولی۔ ہم تو ملکہ سیانا، کیا تم قبول کرتی ہو کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح جادوگرنی ہو؟ کیا یہ سچ ہے تم دونوں باپ بیٹی فرعون کو مار کر سلطنت پہ مصر جادو کی حکومت قائم کرنے کا منصوبہ بنا کے محل میں آئے تھے؟ اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ تم اپنے باپ کا مہیا کیا ہوا زہر فرعون کو شراب میں ملا رہی تھی؟ راکس بہت ہی زہریلے انداز میں پوچھ رہا تھا، اور وہ اپنے باپ کی موت سے اتنی بوکھلائی ہوئی تھی کہ بنا سوچے ہاں میں سر ہلاتی گئی۔ دوسرے جادوگر اور محل میں سیانا اور اس کے باپ کے ساتھی اپنی اپنی جگہ کانپ رہے تھے، انہیں بھی اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ محافظوں نے سیانا کے گرد گھیرا تنگ کر لیا تھا، اب وہ فرعون کے حکم کے منتظر تھے۔ میں فرعون راکس حکم دیتا ہوں کہ تمام غداروں کے سر قلم کر دیے جائیں، تاکہ دوبارہ کوئی فرعون سے غداری کرنے سے پہلے ان کا انجام یاد کر لے۔ میدان میں موجود تمام لوگ ایک ایک کر کے جوتشی اور بڑے پجاری جی کے آگے رکھے ہوئے تھال میں ہاتھ رکھے گئے، اور غدار کو پجاری جی اور جوتشی جی خود کو پہچان جائیں گے۔ راکس نے گونجدار آواز میں اعلان کیا، غدار اور خونی ملکہ سیانا کو زنجیروں میں جکڑ کر میدان کے ایک کونے میں ڈال دیا جائے، تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کا عبرتناک انجام دیکھے۔ ملکہ کو کل صبح اسی میدان میں پھانسی دی جائے گی، سزا پر عمل درآمد کیا جائے۔ اتنا کہہ کر وہ چبوترے پر بنی اپنی محفوظ نشست پر جا بیٹھ گیا۔ ہجوم میں سے کچھ مشتعل لوگوں نے اپنے جوتے اتار کر سیانا کی طرف مارنے شروع کر دیے تھے، جو کہ اس وقت کے بعد گمسم سی تھی۔ سپاہیوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لوگوں کو یہ کہہ کر منع کیا کہ یہ فرعون کی مجرم ہے، اسے فرعون ہی سزا دیں گے۔ میدان میں موجود تمام لوگ اب باری باری آ کے تھال میں ہاتھ رکھ رہے تھے، اور پجاری اور جوتشی ان کو دو الگ الگ لائنوں میں کھڑا کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ان لوگوں کو سامنے لایا گیا جو جادو سے تاب ہو کر حکومت سے وظائف لے رہے تھے، مگر سیانا کے باپ نے ان کو دربار اعلیٰ عہدوں کا لالچ دے کر پھر سے ساتھ ملا لیا تھا۔ سب جادوگروں کو ایک لائن میں کھڑا کیا گیا۔ وہ رو رو کر گڑ گڑا کر فرعون سے معافی مانگنے اور دوبارہ بدعہدی نہ کرنے کے وعدے کرنے لگے۔ راکس فطرتاً نرم دل تھا، اسے خون خرابے سے نفرت تھی، مگر اس وقت وہ فرعون تھا اور اسے فرعون بن کر ہی فیصلہ لینا تھا۔ جلاد تلواریں اٹھا کے اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ اس نے سر ہلا کے آنکھیں بند کر لی تاکہ وہ اس خونی کو منظر نہ دیکھ سکیں۔ کچاچ کی آوازیں ابھری اور بے شمار چیخیں گونجی۔ جادوگروں کے بغیر سر کے دھڑ تڑپ رہے تھے۔ راکس کو دیکھ کے ابکائی آئی۔ اس نے بے اختیار سیانا کی طرف دیکھا، جو سفید بڑے چبوترے اور پھٹی آنکھوں کے ساتھ جادوگروں کے بے جان جسموں کو خون میں نہاتا دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے اپنا انجام بھی ایسا ہی نظر آ رہا تھا۔ اب محل کے اندر غداروں کے سر قلم کیے جا رہے تھے۔ راکس تو اموس کو بتا کے وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے ساتھ لے کر استبل سے گھوڑے لے کر دونوں جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ سیانا کو قید کر دیا گیا تھا، اور قید کرنے والوں نے اسے بے ضرر سمجھ کر اس کی زنجیریں کھول دی تھیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ صبح جب سزا عمل کرنے کے لیے سپاہی سیانا کو لینے گئے تو قید خانے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئے۔ دونوں پہرے داروں کی گردنیں ان کی خود کی تلواروں سے اڑا دی گئی تھیں،
اور سیانا غائب تھی۔ راکس جو کہ فرعون رائے کی لاش کو غنود کرنے کے لیے چھوڑ کر اب اس کے احرام کی تعمیر کا کام کر رہا تھا، جب اسے سیانا کے فرار کی خبر ملی تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سارے ملک میں مفرور ملکہ کے فرار کی منادی کروا دی گئی تھی اور اس کے بارے میں اطلاع دینے والے کے لیے بھاری انعام کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ جب بھی کوئی نیا فرعون اپنا تخت سنبھالتا تھا تو وہ اپنا احرام بھی ساتھ ہی بنوانا شروع کر دیتا تھا۔ اسی طرح فرعون رائے کے احرام کا کام بھی تقریباً مکمل تھا۔ اب راکس مقبرے کے اندر سے خفیہ سرنگ بنوا رہا تھا شاہی کمرے تک۔ ساتھ ساتھ سیانا کی لاش بھی جا رہی تھی۔ راکس نے دربار میں جانا شروع کر دیا تھا اور اموس ابھی بھی فوجوں کا سپہ سالار تھا، مگر وہ زیادہ وقت راکس کے ساتھ گزارتا تھا۔ جس دن فرعون کی ممی کو مقبرے میں منتقل کیا گیا، وہاں سے عجیب آوازیں آنے لگی، جیسے بہت سی بلیاں مل کر رو رہی ہوں۔ مزدور توڑ مرڈ کے مارے کانپنے لگے، مگر فرعون کی موجودگی کی وجہ سے بھاگنے کی جرأت نہ کر سکے۔ راکس کی ہمت دلانے پہ سب نے جلدی جلدی سارا سامان مقبرے میں منتقل کیا اور باہر نکل کر حرام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے، مگر راکس نے رات مقبرے میں گزارنے کا فیصلہ کیا اور اپنی سواری پر بیٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ رات ہوتے ہی راکس نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کیا، مشعل لی اور اپنے بستر کے سرہانے لگی ہوئی تصویر کو گھما کر خفیہ دروازہ کھولا اور اندر اتر گیا۔ مقبرے تک پہنچتے وہ پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ یہ شکر تھا کہ اسے پسینہ تو آ رہا تھا مگر دم نہیں گھٹ رہا تھا۔ شاید یہاں تک خفیہ دروازے سے ہوا اندر آ رہی تھی۔ مقبرے کے اندر پہنچتے ہی وہ چونک گیا۔ خون کی بواس نے دور سے سونگھ لی تھی اور جیسے ہی ذرا آگے ہوا تو مقبرے کے فرش پر خون کا تالاب دیکھ کر اسے اکائی آئی تھی۔ جیسے ہی وہ مقبرے میں داخل ہوا، پورے فرش پر خون ہی خون پھیلا دیکھ کر وہاں ہی رک گیا۔ 2 دن کے وقت اپنی نگرانی میں احرام بند کر کے گیا تھا۔ اس کی خوابگاہ سے کسی کا آنا ممکن نہیں تھا، تو یہ خون کہاں سے آیا، یہ اس کے لیے معمہ بن گیا تھا۔ وہ منہ پر رومال رکھ کے خون کے دھبوں سے بچتا بچاتا آگے بڑھتا دیکھ سکے کہ یہ اتنا خون آخر کہاں سے آیا۔ ذرا سا آگے بڑھا تو فرش پر کسی کا سر کے دھڑ دیکھ کر چونک گیا۔ وہ کوئی نسوانی وجود تھا، مگر وہ تھی کون اور اندر کیسے آئی، یہ حیران کن بات تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک ایک کونے میں کوئی گول سی چیز نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا یہی اس مردہ جسم کا سر ہے۔ سر کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سر کو دیکھ کے اس کو جھٹکا لگا تھا۔ وہاں سے الٹے پاؤں واپس بھاگا اور بیڈ روم میں آ کے سانس لی۔ تھوڑی دیر خود کو سنبھالا اور معبود کی طرف چل دیا۔ بڑے پجاری کو ساتھ لے کر دوبارہ مقبرے کے اندر پہنچا تو ان کو بھی لاش دکھائی۔ پجاری نے وہاں ایک صاف گوشہ دیکھ کر ساتھ لایا ہوا کپڑا بچھایا اور دیا جلا کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ راکس کو خون کی بدبو سے ابکائی آ رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ خون خرابے سے دور اور قدرت سے نزدیک رہنے والا انسان تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ اس مقبرے میں نہیں آئے گا جب تک کہ انگوٹھی واپس رکھنے کا وقت نہیں آ جاتا۔ اسے وہ انگوٹھی اپنے پورے دور حکومت میں پہن کے رکھنی تھی اور جیسے ہی اس کا کوئی لڑکا فرعون بنتا تو وہ انگوٹھی واپس مقبرے میں ہمیشہ کے لیے رکھ دی جاتی تھی۔ اس لیے اس نے مقبرے کے اندر سے اپنے کمرے تک سرنگ بنوائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پجاری بھی پسینے سے شرابور وہاں پہنچ گیا اور آتے ہی پانی مانگا۔ پانی پی کر پجاری نے راکس کو پاس بٹھایا اور آہستہ آواز میں اسے کچھ بتانے لگا۔ پجاری کے جانے کے بعد وہ کافی دیر سوچتا رہا اور پھر اگلی صبح مقبرے میں جانے کا سوچ کے سو گیا۔ اگلی صبح اس نے سورج نکلنے کے بعد کچھ وقت آنکھیں بند کر کے دھوپ کے سامنے عبادت کر کے گزارا اور پھر غسل کر کے ناشتہ کرنے کے بعد کمرے میں آ گیا۔ وزیر کو اس نے زیر سے دربار میں آنے کا بولا اور کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ پجاری کی ہدایت کے مطابق اسے یہ کام خود ہی کرنا تھا، کسی کو بھی شریک راز بنائے بغیر۔ تھوڑی دیر ہمت مجتمع کی اور منہ پر کپڑا باندھ کے سرنگ میں اتر گیا۔ جیسے جیسے وہ آگے جا رہا تھا اسے کل کا منظر یاد آ رہا تھا جب اس نے سیانا کی سر کٹی لاش دیکھی تھی۔ اس کے لیے تو اس کا زندان سے فرار ہونا ہی معمہ بنا ہوا تھا اور پھر اس کی مقبرے کے اندر موجودگی، وہ بھی سر کٹی لاش کی صورت میں۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ پجاری نے جب اسے یہ بتایا کہ سیانا نے اپنا گلا خود کاٹ کر قربانی دی ہے تاکہ وہ اپنے باپ سے کیا وعدہ نبھا سکے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی لڑکی اتنی بہادر کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنا گلا خود کاٹ لے،
مگر وہ بھول گیا تھا کہ وہ جادوگرنی تھی، شیطان کی پیروکار۔ اس نے اپنے لیے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ اپنی روح کو امر کر کے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ وہ انگوٹھی حاصل کر کے کسی کے جسم پہ قبضہ کر کے اپنے باپ کا مشن پورا کر سکے۔ اس کے لیے اسے کسی گروہ کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس کی روح پہ عمل کر کے اسے امر کر سکے۔ وہ جنگلوں کی طرف پرواز کر گئی تھی کیونکہ کالے جادو کے ماہر جنگلوں اور پہاڑوں میں ہی تپسیا کرتے تھے۔ وہ اپنا جسم وہاں ہی چھوڑ گئی تھی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اب وہاں کوئی نہیں آئے گا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ فرعون راکس نے خفیہ سرنگ بنوائی ہوئی تھی، ورنہ وہ ایسی غلطی کبھی نہ کرتی۔ پجاری نے کوئی عمل کر کے سارا معاملہ جان کر راکس کو سیانا کا جسم کسی خفیہ جگہ پر چھپانے کی ہدایت کی تھی اور اسے ایک دھاگے کا گولا پڑھ کر دیا تھا تاکہ وہ اس جگہ پر باندھ کر اس جگہ کا حصار کر سکے۔ اسے وہ شیطانی طاقت اس کے جسم کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، اور وہ جسم سیانا کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ اگر اس کے جسم کو آگ لگا دیتا تو وہ امر ہونے کے باوجود فنا ہو جاتی۔ رائے کی ممی چبوترے کے اندر قبر بنی ہوئی تھی۔ راکس نے بڑی دقتوں سے لاش کے دونوں حصے اٹھا کے اس قبر میں پھینکے اور قبر کو بند کر کے چبوتروں کے گرد دھاگا لپیٹ دیا۔ اب وہ لاش دھاگا کھلنے کے بعد ہی کسی کو نظر آ سکتی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آیا اور غسل کر کے نڈھال سا ہو کے مسخری پر لیٹ کر سارے واقعات پر غور کرنے لگا۔ یہ سب اس کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ نہ وہ اس روز جنگل کے اس بیرونی حصے کی طرف جاتا کہ وہ شیطان کی بچی اس پر عاشق ہوتی، اور نہ یہ سب ہوتا۔ وہ وقت نہیں بدل سکتا تھا، مگر اس نے اپنی سلطنت پر توجہ دینی شروع کر دی تھی اور مصر میں ترقیاتی کام شروع کر دیے تھے۔ راکس نے 30 سال کی حکومت کی۔ کچھ وقت بعد اس نے پجاری کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کے بچے بھی ہوئے۔ اس دوران سیانا کی روح نے اور 2-3 عاملوں نے اس کو بہت ستایا، مگر وہ اسے مار نہیں سکے کیونکہ ایک فرعون رائے کی انگوٹھی اس کے پاس تھی جسے وہ کبھی اپنی انگلی سے جدا نہیں کرتا تھا، اور دوسرا سیانا کا مردہ جسم جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت جتن کیے تھے۔ وہ بار بار مقبرے میں گئی مگر اپنا جسم نہ وہ خود ڈھونڈ سکی نہ کوئی عامل۔ پجاری کے دماغ کو بھی انہوں نے چیک کیا مگر وہ بھی اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ راکس کو اس کی بار بار آفر کی کہ وہ اس کا جسم اسے واپس کر دے، وہ چلی جائے گی، مگر شیطان پہ اعتبار کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ راکس کو جب کبھی مشکل پیش آتی فرعون رائے کی روح اس کی ہمیشہ مدد کرتی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس دور حکومت میں مصر نے بہت ترقی کی۔ جادوگروں کا تو اس واقعے کے بعد کسی نے نام تک نہیں سنا کبھی۔ جس دن راکس کا بیٹا فرعون بنا اسی رات راکس سویا تو پھر نہیں اٹھا۔ انگوٹھی بھی اس کی انگلی میں رہ گئی اور اس کے ساتھ اس کے احرام میں رکھ دی گئی کیونکہ اس نے انگوٹھی کے راز میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا اور اپنے بیٹے کے لیے مہر والی انگوٹھی بنوائی تھی، اس لیے اس کے بیٹے نے انجام میں وہ انگوٹھی اس کے ساتھ رکھوائی۔ بعد ازاں وہ انگوٹھی نوادرات کے ساتھ وہاں سے چوری ہو کے جانے کتنے ہاتھوں میں لگ گئی۔ سیانا کی روح جسم بدل اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اپنا اعلی کار بناتی رہی، مگر فرعون رائے کی روح اس انسان کو ڈرا کے اس کے ایسے نقصانات کراتی کہ وہ ڈر کے مارے انگوٹھی کو واپس چوری کے نوادرات کی دکان پہ پھینک جاتے۔ علیزے چونکہ بہادر بھی تھی اور دل کی صاف بھی تھی، اس لیے فرعون نے اس کی مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ سیانا کے جسم کو ڈھونڈے کہ جلا دے، اور اس کا رائے نے بھی اس کی مدد کرنی تھی، اور پھر علیزے اس کے ساتھی کو اس کے گھر تک پہنچانے میں مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ علیزے کے یہ پوچھنے پر وہ ڈانسر واقعی ہی سیانا ہے اور وہ حاتم کے پیچھے کیوں پڑی ہے، اس کے جواب نے علیزے کو پریشان کر دیا تھا۔ فرعون کی روح نے ڈانسر کے سیانا ہونے کی تصدیق کر دی۔ ویسے بھی وہ اپنے اصل نام سے ہی تو مخاطب ہوتی تھی ہر بار، اور جب فرعون نے بتایا کہ وہ حاتم کے پیچھے اس لیے پڑی ہے کیونکہ وہ راکس جیسا ہے، بنا یا راکس، تو علیزے کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئی۔ کچھ بھی تھا، اسے اس بناوٹی دنیا سے دور کے اس معصوم انسان سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حاتم کسی بدلے کی بھیڑ چڑھے۔ اس نے سنا تو تھا کہ ایک شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں، مگر صدیوں بعد پیدا ہونے والے افریقہ کے دور دراز قبیلے کے شہزادے اور صدیوں پہلے گزر چکے فرعون کی اتنی مماثلت نے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ سوچوں کو جھٹک کر فرعون کی طرف متوجہ ہوئی جو اسے بتا رہا تھا،
فرعون کے مطابق سیانہ ایک تو راکس کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے متوجہ ہوئی، دوسرا وہ پائل ہے۔ پائل مطلب کہ وہ الٹا پیدا ہوا تھا، سر کے بجائے پاؤں کی طرف سے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور کالے جادو کے ماہران کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان کی قربانی دے کر کالی طاقتوں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ سیانہ بھی اسی چکر میں ہے کہ وہ کسی طرح حاتم کو قابو کر کے اس کے ساتھ وقت گزارے اور دل بھر جانے پر اسے شیطان پر قربان کر کے طاقت حاصل کرے۔ وہ ابھی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ انگوٹھی تمہارے پاس ہے، ورنہ تمہاری جان کو بھی دشمن ہو جاتی۔ ابھی تو بس وہ تمہیں اپنے رقیب ہی سمجھ رہی ہے۔ پھر اب کیا کریں؟ کیا میں یہ انگوٹھی حاتم کو پہنا دوں؟ نہیں، اس کا راز ابھی کسی کو نہیں بتاؤ گی، حاتم کو بھی نہیں۔ وقت آنے پر میں تمہیں بتا دوں گا کہ کب تم حاتم کو سب بتانا ہے۔ ایک اور بات بتائیں کہ ہم اس احرام میں کیسے جائیں گے اور وہ مقبرہ ڈھونڈنے کو کیسے سیانہ کی بچی کچی ہڈیاں ڈھونڈیں گے؟ احرام تو کب کا کھول دیا گیا ہے، تم وہاں جا سکتی ہو مگر وہاں سے ایسے نہیں کچھ بھی اٹھا کے لا سکتی۔ بس تم نے دن کے وقت جانا اور ہر چیز کا غور سے معائنہ کرنا۔ تمہیں وہ چبوترا ڈھونڈنا ہے، باقی کام رات میں کرنا۔ خفیہ سرنگ کا راستہ ہوٹل میں ہے۔ فرعون کا دور حکومت گزرنے کے بعد کافی ٹوٹ پھوٹ ہوئی اور مصر کی حکومت نے سب اپنے قبضے میں کر لیا۔ احراموں میں چوریاں عام بات ہو گئی۔ یہ ہوٹل محل کی رہائشی حصے میں بنایا گیا ہے اور باقی حصے میں ہوٹل کے پیچھے شاپنگ مال بنا دیا گیا۔ کمروں کی توڑ پھوڑ کرنے کے بجائے بس رنگ روغن کر کے جدید انداز میں آراستہ کر لی گئی۔ اسی وجہ سے وہ خفیہ سرنگ کا راستہ بھی بچ گیا۔ مگر وہ کس کمرے میں ہے؟ کمرہ نمبر 315، سیانہ کا کمرہ۔ اور ہاں، اس نے ٹشو پہ نمبر لکھ کے حاتم کے کوٹ میں ڈال دیا تھا۔ علیزے کو یاد آیا۔ ہاں مگر تمہیں اس کی غیر موجودگی میں وہاں جا کر ڈھونڈنا ہوگا کہ خفیہ دروازہ کہاں ہے، کیونکہ جب یہ ہوٹل بنا تو یہاں کام کرنے والے مزدوروں نے دیواروں پر خوبصورتی کے لیے منقش لکڑیاں لگا دی تھی۔ وہ دروازہ اس لکڑی کے پیچھے ہے کہیں۔ اب یہ تمہاری ذہانت ہے کہ کیسے اس دروازے کو ڈھونڈتی ہو۔ مطلب مجھے حاتم کو استعمال کرنا ہوگا سیانہ کو کمرے سے دور رکھنے کے لیے۔ چلو سوچتی ہوں کچھ۔ تمہیں اگر کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھ لو، میں دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ ہاں، جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئی تو تمہیں مدد میں مل جایا کرے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے بس یہ بتا دو کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ یعنی کہ سیانہ نے کسی مخصوص دن ہی حاتم کی قربانی دینے کا سوچا ہے؟ ہاں ٹھیک سوچا، اگلی اماوس کو کرے گی قربانی، یعنی اس حساب سے تمہارے پاس 18 دن ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں، بس اور کچھ نہیں پوچھنا مجھے، وہ کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ اسی دم دھوئیں کا وہ ہولہ غائب ہونا شروع ہو گیا اور علیزے کی انگوٹھی پل بھر کو چمک کر معدوم ہو گئی۔ نیند ٹوٹ چکی تھی اس کی۔ اب اس نے نماز پڑھ کر ہی سونے کا سوچا، اور اس کی بچپن سے عادت تھی کہ اپنی دادی ماں کے ساتھ ساری نمازیں پڑھا کرتی تھی، مگر اب بھی فجر کی نماز تو کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ ہاں، باقی نمازوں میں سے جو وقت یہ یاد آ جائے پڑھ لی، اور باہر نکلنے سے پہلے خود پر آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر پھونک کے باہر نکلتی تھی۔ صبح کمرے کا دروازہ بجنے کی آواز پہ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ تھوڑی دیر تو سمجھ میں نہیں آیا کہاں ہے، پھر دوبارہ دستک کی آواز پہ پوری طرح بیدار ہو کے ٹائم دیکھا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اف، میں اتنی دیر سوئی؟ سر پہ ہاتھ مار کے اٹھ کے جلدی سے دروازہ کھولا۔ حاتم نیولی بلیوز کے ساتھ سفید ٹی شرٹ میں نکھرا نکھرا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ کچھ پل اسے ستائشی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر شرارت سے بولی، واہ جنگلی، بڑے پیارے لگ رہے ہو، اور تم پوری چڑیل لگ رہی ہو۔ وہ جل کر بولا، بیچارہ اتنی محنت سے تیار ہو کے آیا تھا اور علیزے میڈم نے اسے جنگلی بول دیا۔ وہ منہ بنا کے بیٹھ گیا۔ اچھا منہ نہیں بناؤ، اچھے لگ رہے ہو بہت۔ اب ٹھیک؟ تم کیوں اتنی لیٹ اٹھی ہو؟ وہ بات بدل کر بولا، رات لیٹ سوئی تھی تو آنکھ ہی نہیں کھلی صبح۔ کیوں، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کہو نا، ناشتہ ادھر ہی منگوا لیتے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، ارے نہیں، تم بیٹھو، میں بس ابھی آئی۔ حاتم اٹھ کے سیٹنگ ایریا میں جا کے ٹی وی لگا کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ جب وہ اپنے قبیلے میں واپس جا کے سب کو اس دنیا کے ان حیران کن چیزوں کے بارے میں بتائے گا تو ان لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا۔
یہی سوچتے ہوئے اسے اپنے ماں باپ یاد آنے لگ گئے۔ پتہ نہیں سب کیسے ہوں گے اور پتہ نہیں وہاں کتنا وقت گزر گیا ہوگا۔ علیزے نے اس کے آگے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آیا۔ علیزے نے پل بھر اور سفید فراک پہنا تھا۔ واؤ، تم تو پیاری لگ رہی ہو۔ شکریہ، بدلہ اتار رہے ہو؟ اس نے آئی برو اچکائے اور دونوں ہنس پڑے۔ لفٹ میں داخل ہو کے علیزے نے ایک بار پھر حاتم کو چھیڑا۔ یار سچ سچ بتاؤ، کس پر بجلی گرانے کا ارادہ ہے آج؟ تم پہ۔ مگر تم تو پتھر کی ہو نا، تم پہ اثر نہیں ہوتا۔ حاتم اپنی رو میں بولا۔ اس کی بات پر ایک پل کے لیے تو علیزے کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ وہ پل بھر کو ساکت ہوئی مگر پھر مذاق سمجھ کر سر جھٹک کر لفٹ سے نکلی۔ پیچھے حاتم اس کا انتظار میں ہی رہ گیا کہ وہ کچھ بولے گی، مگر وہ جب کر کے نکل گئی تھی تو ہورن بھینج کر خود بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اور کامنٹ کر کے بتا دیں۔